بلوچستان کا صوبائی دارالحکومت کوئٹہ، جس کی آبادی تقریباً 26 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، جہاں خواتین کی نقل و حرکت ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ محدود پبلک ٹرانسپورٹ، ہراسمنٹ کے خدشات اور سماجی پابندیاں خواتین کے لیے سڑک سے دفتر اور گھر سے یونیورسٹی تک کا سفر مشکل بنا دیتی ہیں۔ کوئٹہ کی رہائشی فضا کنول، ایک ورکنگ وومن، روزانہ دفتر جانے کے لیے گھر سے نکلتی ہیں، مگر ان کے لیے اصل چیلنج دفتر نہیں، راستہ ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی، پرانے بسیں اور طویل انتظار، یہ سب ان کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ پرابلم یہ آتی ہے کہ یہاں پہ بسز اویلیبل نہیں ہوتی ہے، کنوینس کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، اور اگر کوئی بس مل بھی جاتی ہے کبھی کبھار تو اس میں وہ اتنی ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے، اس کی اتنی خستہ حالت ہوتی ہے بسز کی کہ آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں۔ معاملہ صرف سفری سہولت تک محدود نہیں رہتا، کئی گھروں میں خواتین کا اکیلے سفر کرنا ایک بڑا سماجی مسئلہ بن جاتا ہے۔ عورت فاؤنڈیشن کی ایک تحقیق کے مطابق کوئٹہ میں تقریباً 80% خواتین کو بسوں، بس اسٹاپس اور عوامی مقامات پر ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے واقعات پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کے حوالے سے گھر والوں کی تشویش میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ ورکنگ وومن تو اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کو اجازت لینے میں اپنے گھر سے یہ بہت مشکل پیش آتی ہے، خاص طور پہ پبلک ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے۔ وہ اس وجہ سے کہ پبلک ٹرانسپورٹیشن میں جو ہراسمنٹ کا مسئلہ ہے، چونکہ اس کے گھر کے افراد جو ہے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، تو ان کو وہ اجازت نہیں ملتی۔ ان مسائل کے پیش نظر حکومت بلوچستان نے 2023 میں کوئٹہ میں گرین بس سروس شروع کی۔ اس وقت شہر میں مجموعی طور پر تقریباً 20 بسیں چل رہی ہیں، تاہم ان میں خواتین کے لیے مخصوص نشستیں اب بھی ناکافی سمجھی جاتی ہیں۔ حال ہی میں حکومت نے خواتین کے لیے خصوصی پنک بس سروس کا آغاز کیا ہے، جو محفوظ، باوقار اور آرام دہ سفری سہولت کی فراہمی کی جانب ایک خوش آئند قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ جب تک خاتون سیف انداز میں اور باوقار انداز میں ٹریول نہ کر سکے تو وومن امپاورمنٹ کا کنسیپٹ آپ یقینی نہیں بنا سکتے۔ تو چیف منسٹر صاحب کی ڈائریکشنز یہ تھی کہ اس وومن امپاورمنٹ کو یقینی بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ان کی ٹریولنگ موڈ کو آپ سیف کریں، باوقار بنائیں۔ پنک بس سروس کو عوامی سطح پر مثبت انداز میں سراہا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس سروس سے خواتین کی سفری مسائل میں نمایاں کمی آئے گی اور انہیں زیادہ محفوظ اور باوقار سفری سہولت میسر ہوگی۔ ہم لوگ کبھی کبھی گرین بسز میں آیا جایا کرتے تھے تو بہت زیادہ مسئلے ہوتے تھے، کیونکہ جو پیچھے والا سیکشن ہوتا تھا وہ میلز کا ہوتا تھا، تو جب بھی ہم لوگ آتے تھے نا تو اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی بیٹھنے کی، خاص کر یہ فیمیلز کے لیے تو بہت بیسٹ ہے، اور خاص کر جو کنڈکٹر ہے وہ بھی ابھی فیمیل ہے، تو بہت زیادہ سہولت ہے۔ اگرچہ گرین اور پنک بس سروس شروع ہو چکی ہیں، مگر فضا جیسے خواتین اب بھی فائدہ نہیں اٹھا پا رہی، کیونکہ شہر کے بیشتر علاقے ان خدمات سے محروم ہیں۔ پنک بس سروسز کا جو اندراج ہوا ہے بلوچستان میں، اب وہ چلیں گی، لیکن وہ چلیں گی ان روٹس کے اوپر جو پہلے سے جن روٹس کے اوپر پہلے سے گرین بسز چل رہی ہیں، ان روٹس کا کیا جن پہ گرین بسز بھی اویلیبل نہیں ہیں، پنک بسز بھی وہاں پہ نہیں چلیں گی، تو وہ جو لوگ ہیں، وہ جو بچیاں ہیں، خواتین، وہ وہاں سے کیسے ٹریول کریں گی؟ کوئٹہ میں پنک بس سروس بلا شبہ خواتین کے لیے ایک مثبت قدم ہے، مگر صرف چند بسیں اور محدود روٹس اس مسئلے کا مکمل حل نہیں۔ جب تک پبلک ٹرانسپورٹ کا نیٹ ورک وسیع نہیں ہوتا، ہراسمنٹ کے خدشات کم نہیں ہوتے اور دور دراز علاقوں تک محفوظ سفری سہولت نہیں پہنچتی، تب تک فضا کنول جیسی بے شمار خواتین کے لیے سفر ایک چیلنج ہی رہے گا۔ رانی واحدی، DW اردو، کوئٹہ، پاکستان۔